درد سہ کبھی تیرا نام لیے تو سنو، اگر سجدوں کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے توسل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، ان کے آنے کی وجہ سے ہمارے گھر کی بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اگر یہ تشریف لے کر کے آتے ہیں تو ہمارا گھر اللہ کی رحمت و انوار کی وجہ سے جگمگانے لگتا ہے۔ تو اندازہ کریں حضرات، جب ان کی نسبتیں یہ ہیں اور ان کی نسبتوں کی وجہ سے برکتوں کا عالم یہ ہے، تو پھر مصطفیٰ کی جہاں قدم پڑ جائے اس جگہ کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اتنا بتانا چاہتا ہوں لوگوں، سنو، نبی مکے میں پیدا ہو تو مکہ مکہ المکرمہ بن جائے، اور نبی اگر ہجرت کر کے یثرب میں چلے جائیں تو یثرب مدینہ المنورہ بن جائے۔ مصطفیٰ اگر پہاڑ پر قدم رکھ دے تو پہاڑ بھی جبل نور بن جائے، اور مصطفیٰ کی نسبت حضرات اگر کسی اونٹنی سے ہو جائے تو وہ اونٹنی بھی جنتی ہو جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت جہاں قدم رکھ دیں وہ پتھر بھی آپ کے قدموں کو، نشان کو اپنے اندر جذب کر لے۔ گویا نبی بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کوئی ممتاز نہیں ہوتا، اپنے آپ کسی کو عزتیں نہیں ملتی، اپنی وجہ سے کوئی حضرات عظمتوں کا حضرات اپنی وجہ سے کسی کو عظمتیں حاصل نہیں ہوتی۔ اگر عظمتیں کسی کو ملتی ہے تو نسبت کی وجہ سے ملتی ہے، ترقیاں کسی کو ملتی ہے تو نسبت کی وجہ سے ملتی ہے، بلند مرتبہ کوئی ہوتا ہے تو نسبتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے کہنا چاہتا ہوں، اے لوگوں سنو، اگر تم بلند مرتبہ ہونا چاہتے ہو، اگر تم وقار چاہتے ہو، اگر تم شان و عظمت چاہتے ہو، اگر تم ترقی چاہتے ہو تو اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہو جاؤ، اس نسل کے قریب ہو جاؤ کہ جس نسل کے بارے میں سیدی سرکار اعلی حضرت نے کہا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا، جس کے بارے میں مرحوم خواجہ احمد عباس نے کہا تھا، الفت آل نبی ایمان کی پہچان ہے، نسل زہرا کا ہر ایک بچہ عظیم الشان ہے۔ اسی نسل کے قریب ہو جاؤ، اللہ کرم کرے گا، تم بھی ممتاز ہو جاؤ گے، کیونکہ حضرات نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے تم قریب پہنچ جاؤ گے، اللہ تمہیں بھی عزتوں والا بنا دے گا، عظمتوں والا بنا دے گا۔ اتنے قریب ہو جاؤ، اتنے قریب ہو جاؤ کہ جب میدان محشر میں تم اٹھو تب بھی ان کے قریب ہو کر کے اٹھو، اور جب ان کے قریب ہو کر کے اٹھو تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے کہو، مولا جب ہم نے دنیا میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تو پھر میدان آخرت میں ہم ان کا ساتھ کیوں چھوڑیں گے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے میدان محشر میں وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا خاتمہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، مولا ہم دنیا میں سجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، میدان آخرت میں بھی ہم سجدوں کے ساتھ اٹھیں۔ اللہ تیری بارگاہ میں پہنچے تو ہمارا حشر سجدوں کے ساتھ ہو، اور اس حال میں ہو کہ آگے آگے یہ جنت میں جا رہے ہو اور ان کا دامن پکڑ کر کے حضرات ہمارا داخلہ جنت میں ہو رہا ہو۔ تمہیں پتہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے حضرات ایک محدثین کی جماعت ہے، اور انہی محدثین میں سے ایک محدث بیان فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی وجہ سے اللہ میدان محشر میں اپنے گنہگار بندوں کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ جانتے ہو حضرات، ان میں ایک ولیوں کی جماعت ہوگی، اور ولیوں کی جماعت میں حضرات کچھ ولی وہ ہوں گے کہ میدان محشر میں اللہ ارشاد فرمائے گا کہ جو جس سے پیار کرتا ہے حضرات وہ اپنے ساتھ اسے جنت میں لے کر کے داخل ہو جائے۔ اللہ کے جو ولی ہوں گے میدان محشر میں پکاریں گے، کون کون تھا ایسا جو دنیا میں ہم سے جڑ کر کے رہا تھا، جو دنیا میں ہمارے قریب رہا تھا، جو دنیا میں ہم سے بے پناہ پیار کیا کرتا تھا۔ اللہ کی قسم حضرات ایسے گنہگار بھی نکل کر کے میدان محشر میں آئیں گے کہ جن کے اوپر جہنم کی آگ حضرات واجب ہو چکی ہوگی، لیکن حضرات جب اللہ کے نیک بندے ان کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ تم ہمارے قریب آ جاؤ۔ میدان محشر میں حضرات جب یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور اللہ کے ولی شفاعت کرنا شروع کریں گے تو ایک دو گنہگاروں کی اللہ کے ولی شفاعت نہیں کریں گے، دو چار گنہگاروں کی اللہ کے ولی شفاعت نہیں کریں گے، بلکہ حضرات کتب سیر میں لکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے فضائل جہاں پر مرقوم ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب شفاعت کرنا شروع کریں گے تو عالم یہ ہوگا کہ گنہگاروں کی شفاعت ہو رہی ہوگی، گنہگار بخشے جا رہے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ولی آگے بڑھ کر کے اپنے محبین
محدثین کو حضرات میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں بخشش و مغفرت کروا رہے ہوں گے. ایسے عالم میں جب گنہگار آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے بندے حضرات بخشوائیں گے گنہگاروں کو, تو 1-2 ہزار نہیں, 2-4 ہزار نہیں, محدثین کہتے ہیں, مفسرین کہتے ہیں, کتب سیرت لکھنے والے کہتے ہیں کہ تقریباً 70,000 کو اللہ کا ایک ولی میدان محشر میں بخشوائے گا اور اس کی سفارش کی وجہ سے اللہ 70,000 اپنے حضرات بندوں کی بخشش و مغفرت فرمائے گا میدان محشر میں. لیکن حضرات علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو 70,000 بخشے جائیں گے یہ تنہا 70,000 نہیں ہوں گے بلکہ حضرات کی جماعت کی شکل میں ہوں گے, یہ شکل میں ہوں گے کہ سبوں کی شکل میں ہوں گے, قطار کی شکل میں ہوں گے, 70,000 ہوں گے اور 70,000 میں ہر شخص کو اجازت دی جائے گی کہ حضرات میدان محشر میں 70,000 اپنے ساتھ 70,000 گنہگاروں کو لے کر کے جنت میں داخل ہو جائے. اندازہ کرو جب اللہ کے ایک ولی کی عظمت کا عالم یہ ہے تو پھر غوث کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا, اور جب غوث کے مرتبے کا عالم یہ ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں غوث اعظم کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے خلافت دیتے ہیں شاہان سمارا کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت علامہ اسناد احمد صاحب قبلہ. اب آؤ حضرات میں تمہیں لے کر کے چلتا ہوں. غوث پاک کے نام کی محفل پاک سجی ہوئی ہے نا یہاں پر. میں اور آپ حضرات غوث پاک سے بے پناہ پیار کرتے ہیں. تھوڑا سا ساتھ دیں, جن کے گھٹنے اٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا نیچے کریں, لبوں پر تھوڑی دیر کے لیے مسکراہٹ لے کر کے آئے, مسکرا کر کے کہیں سبحان اللہ. ہمیں فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ حضرات کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے. اللہ کا کرم تو دیکھو, اللہ کا فضل و احسان تو دیکھو میرے اور آپ حضرات کے اوپر کہ حضرات مجھے اور آپ حضرات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے. حضرات کسی اور وجہ سے ہمارا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے. کیا زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے میرا اور آپ حضرات کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے؟ نہیں. اگر تذکرہ قرآن میں موجود ہے تو نسبتوں کی وجہ سے موجود ہے. اگر حضرات عبادت کی بات کی جائے تو بنی اسرائیل میں تو ایسے لوگ تھے جو 400 سال عبادتیں کرتے رہے. حضرات قبر میں لیٹ کر کے پہلے ہی قبر خطبہ کر کے اس کے اندر بیٹھ کر کے عبادتیں کرتے رہے. ان کی زندگی کی عبادتیں دیکھو کہ کئی سو سال گزر گئے لیکن حضرات ان کی زندگیوں کی عبادت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کا عالم ہے عبادت کرنے کا. اگر عبادت کرنے کی وجہ سے حضرات ممتاز کیے جاتے تو بنی اسرائیل میں جو لوگ پیدا ہوئے وہ ممتاز کیے جاتے. لیکن اللہ کی قسم ان کا تذکرہ حضرات قرآن کریم میں اس اعتبار سے موجود نہیں, اس انداز سے موجود نہیں جیسے میرا اور آپ حضرات کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ مجھے اور آپ حضرات کو قرآن میں ایمان والا کہہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ حضرات کو قرآن میں کنتم خیر امہ کہہ رہا ہے. اللہ مجھے اور آپ حضرات کو قرآن پاک میں کہہ رہا ہے وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین. میں نے کہا پروردگار عالم آخر کیا وجہ ہے کہ میرا ہمارا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے تمہاری دولت کی وجہ سے تمہارا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے, تمہارے ثروت کی وجہ سے تمہارا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے, تمہارے محلات کی وجہ سے تمہارا ذکر قرآن میں نہیں ہے, تمہاری بلڈنگوں کی وجہ سے تمہارا ذکر قرآن میں نہیں ہے, تمہاری زمین کی وجہ سے تمہارا ذکر قرآن میں نہیں ہے, تمہاری جائیداد کی وجہ سے تمہارا ذکر قرآن میں نہیں ہے, تمہاری سیاستوں کی وجہ سے تمہارا ذکر قرآن میں نہیں ہے, تمہارے عہدہ و منصب کی وجہ سے تمہارا ذکر قرآن میں نہیں ہے. حضرات دنیا میں جو تم نے ترقی کی اس کی وجہ سے تمہارا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے. بلکہ اللہ کی قسم بڑی ذمہ داری سے بتانا چاہتا ہوں اے لوگوں, اگر تمہارا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے, اگر اللہ نے تمہیں عزت والا بتایا ہے, اگر اللہ نے تمہیں خیر امت کہا ہے, اگر اللہ نے تمہارا تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے تو تمہارے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے تمہارا تذکرہ قرآن کے اندر کیا گیا ہے. اللہ بتانا چاہتا ہے اے میرے بندو سنو, اگر تمہیں عزتیں ملی ہیں تو تمہاری وجہ سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے. بے شک بے شک بے شک بے شک. تھوڑا سا کہیں سبحان اللہ.
توجہ کر لیجیے تھوڑی دیر کے لیے. میں نے وعدہ کیا تھا کہ زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ حضرات کا, مختصر سے وقت میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن چلیے تھوڑا سا جس فیلڈ میں آپ حضرات کو لے کر کے جانا چاہتا ہوں, اللہ نے ذکر میرا اور آپ حضرات کا قرآن پاک کے اندر کیا, اہل ایمان کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن پاک کے اندر کیا ہے. کنتم خیر امہ, ہم خیر امت ہیں. میں نے کہا مولا ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ ہمیں خیر امت کہا جائے. پروردگار عالم صبح سے لے کر کے ہماری شام گزر جاتی ہے غیبتوں میں, صبح سے لے کر کے ہماری شام گزر جاتی ہے چغلخوری میں, صبح سے لے کر کے شام گزر جاتی ہے ہماری سیاہکاری اور بدکاریوں میں. نامہ اعمال اگر ہمارا دیکھا جائے تو سر سے لے کر کے پیر تک ہم سیاہکار ہی سیاہکار ہے, خطاکار بھی خطاکار ہے. حضرات پوری زندگی کا نہیں, اگر صبح سے لے کر کے شام تک کے اعمال کا میں اور آپ حضرات حساب لگانا چاہے تو اللہ کی بارگاہ میں بخشش و مغفرت بھی نہیں ہو سکے گی میری اور آپ حضرات کی. لیکن پھر بھی مجھے اور آپ حضرات کو اللہ قرآن میں کنتم خیر امہ کہہ رہا ہے. میں نے کہا پروردگار عالم کس وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے. اسی کی ترجمانی علامہ حسن استاد سمجھنے کی تھی, دلیل بھی دیکھ لو, دعویٰ بھی دیکھ لو. علامہ حسن کہتے ہیں ہم نے مانا کہ گناہوں کی حد نہیں, لیکن تو ہے اس کا تو حسن تیری ہے جنت تیری. اور اگر اسی کا خلاصہ چاہتے ہو تو چلو سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں چل کر کے زانوئے ادب طے کرتے ہیں, ان کی بارگاہ میں چل کر کے عرض کرتے ہیں سرکار آپ بتائیے. آپ کہتے ہیں میرے اعمال سیاہ نے کیا چیرا دو بھر, زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا, اور میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. یہی تو نسبتیں ہیں, اور نسبتوں کا ہی تو یہ پروگرام ہے. ادھر حضرات 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہوا اور ادھر حضرات ذکر غوث پاک ہونا شروع ہو گیا. آخر کیا وجہ ہے کہ ذکر غوث پاک ہوتا ہے میرے اور آپ حضرات کے گھروں کے اندر, محفل غوث پاک کا انعقاد ہوتا ہے, حضرات تذکرہ غوث پاک کیا جاتا ہے میرے اور آپ حضرات کے گھروں کے اندر, غوث پاک کی زندگی کی کرامتوں کو بیان کیا جاتا ہے, ان کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں زندگی کے اندر. حضرات میرے اور آپ حضرات کے گھروں کے اندر وجہ کیا ہے, ہمیں پتا ہے کہ جب غوث پاک ہمیں نہیں بھولے تو پھر زندگی میں ہم غوث پاک کو کیسے بھولیں. یہی تو خصوصیت ہے میری اور آپ حضرات کی. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آخر تم سیدی سرکار اعلی حضرت کا تذکرہ کرتے کیوں ہو, تو میں بتانا چاہتا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں, لوگوں سنو اور پابانگ توحل بتانا چاہتا ہوں. پیر طریقت حضور سید فیصل میاں صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے والد محترم حضور سید کلو میاں کی پوری زندگی گزر گئی مسلک اعلی حضرت کی ترویج و ارشاد کرتے ہوئے, مسلک اعلی حضرت کا تذکرہ کرتے ہوئے, مریدین کو وصیتیں کرتے ہوئے چلے گئے. مسلک اعلی حضرت پر قائم رہنا. میں نے کہا آپ کی نسل بلند, آپ کی ذات بلند, آپ کا قبیلہ بلند, آپ کا خاندان بلند, آپ کا تذکرہ بلند, آپ کا ذکر بلند, پھر آخر وجہ کیا ہے آپ سیدی سرکار اعلی حضرت کو نہیں بھولے؟ تو یہ جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے نادان تجھے پتا نہیں, جب حضرات سیدی سرکار اعلی حضرت ہمیں نہیں بھولے تو ہم سیدی سرکار اعلی حضرت کو کیسے بھولیں گے. اعلی حضرت نے بتایا کہ سادات کی تعظیم و تکریم کیسے کی جاتی ہے, اور سادات نے بتایا کہ سیدی سرکار اعلی حضرت کا مرتبہ و مقام کیا ہے. میں نے کہا اگر سرکار اعلی حضرت کو پڑھنا اور سمجھنا ہے تو سادات سے پوچھو, اور سادات کی عظمت کو جاننا ہے تو سیدی سرکار اعلی حضرت سے پوچھو, وہ تمہیں بتائیں گے کہ سادات کا مرتبہ و مقام کیا ہوتا ہے, ان کی استشان کیا ہوتی ہے. پوری زندگی گزر گئی. میں نے کہا آخر وجہ کیا ہے کہ سیدی سرکار اعلی حضرت کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں. یہ جواب دیتے ہوئے نظر آئے دنیا میں صرف اہل سنت و جماعت کا اکیلا فرقہ ایسا ہے کہ جس فرقے کے اندر ماننے والے لوگ حضرات صحابہ کے گستاخ ہوتے ہیں, اللہ کے ولیوں کے گستاخ ہوتے ہیں, سادات کے گستاخ ہوتے ہیں. جو سیدی سرکار اعلی حضرت کو مانے گا وہ کبھی اللہ کے ولیوں کا گستاخ نہیں ہو سکتا. اللہ کے ولیوں کا گستاخ نہیں ہو سکتا. اور حضرات انہوں نے بتایا کہ صحابہ کا مرتبہ و مقام کیا ہے. سیدی سرکار اعلی حضرت کو ماننے والا نہ صحابہ کا گستاخ ہو سکتا ہے, نہ حضرات اہل بیت کا گستاخ ہو سکتا ہے, نہ اولیاء کاملین کا گستاخ ہو سکتا ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے تنقید مت کرو بلکہ عشق کی نگاہ سے دیکھو, تب تم خود فیصلہ کرو گے کہ حضرات سیدی سرکار اعلی حضرت کی عظمت و شان آخر سادات کرام نے بیان کیوں فرمائی ہے. اب آؤ حضرات جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے اسی موضوع پر میں اپنے
गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। घर घर तज़किरा गौसे पाक हो रहा है, जहाँ देखो हज़रात ज़िक्र गौसे पाक हो रहा है। आखिर कोई ना कोई तो वजह होगी हज़रात, कोई ना कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से हज़रात गली गली, नगर नगर, शहर शहर, डगर डगर हज़रात तज़किरा गौसे पाक हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ ऐ लोगों सुनो, जो अपनी जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर कुर्बान कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसका जिक्र कभी दुनिया से खत्म नहीं होने देना, वो दे देता। कोई वली तो वो होता है जो मादर ज़ात अल्लाह का वली नहीं होता, और कोई अल्लाह का वली वो होता है जो पैदाइश अल्लाह का वली होता है। सरकार गौसे पाक का मर्तबा व मकाम ये है कि चाहे कुतुब हो, चाहे अब्दाल हो, चाहे औताद हो, चाहे अजियाद हो, चाहे नुकबा हो, चाहे सुलहा हो, चाहे हज़रात होता है कि अल्लाह के वली हो। अल्लाह के वली जितने भी दुनिया में जलवगर होते हैं पहले पैदा हुए कि क़यामत तक पैदा होंगे। जिस तरह से मुस्तफा को अल्लाह ने इमामुल अंबिया बनाया है, उसी तरह से अल्लाह ने गौसे पाक को इमामुल औलिया बनाया, इमामुल औलिया बनाया, और ऐसा वलियों का इमाम बनाया कि क़यामत तक वली बहुत पैदा होंगे। लेकिन खुद सरकार गौसे पाक कहते हैं कि मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन के ऊपर। इस कौल को हजरत बायस हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पढ़ा तो आप इरशाद फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक आपका ये कदम मेरी सिर्फ गर्दन के ऊपर नहीं बल्कि मेरी पेशानी और मेरी आंखों की पुतलियों के ऊपर भी मौजूद है। वजह क्या है? मैंने कहा सरकार आपका मर्तबा तो खुद बुलंद है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, लेकिन आप कह रहे हैं कि गौसे पाक का कदम मेरी आंख के ऊपर और मेरी पेशानी के ऊपर भी मौजूद है। आखिर किसकी वजह है? आखिर इसकी वजह क्या है? तो सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जवाब देते हुए नजर आते हैं, नादान तुझे पता नहीं, दुनिया में जिसे भी मर्तबा विलायत मिलता है पहले सरकार गौसे पाक की मोहर लगती है, बाद में मर्तबा विलायत मिलता है। पहले मोहरे गौसे पाक लगती है, बाद में मर्तबा विलायत मिलता है। इसको पढ़ो और इसको पढ़ने के बाद सरकार गौसे आप पाक की जिंदगी का मुताला करो। अल्लाह की कसम कैसे वली हैं आप, पैदा हुए अभी पैदा भी नहीं हुए थे, माँ के शिकम के अंदर है, और हजरात माँ के शिकम से जब तवल्लुद हुए पैदाइश हो गई, घर के अंदर खेल रहे हैं। एक दिन अचानक एक शख्स आ गया फकीर दरवाजे पर मांगने के लिए, घर के दरवाजे पर आया, हजरात सवाल करने के लिए सुवाली बन करके आकर के भीख मांगी, लेकिन भीख मांगने से पहले सलाम किया। सरकार गौसे पाक घर के अंदर तशरीफ फरमा है, खेल रहे हैं, बचपने का आलम है। फकीर ने आकर के सलाम किया और सलाम करने के बाद खामोश हो गया। सरकार गौसे पाक घर के अंदर खेल रहे हैं, फकीर ने सलाम किया, सरकार गौसे पाक सलाम का जवाब देते हैं 2 मरतबा, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। फकीर महवे हैरत है, आखिर वजह क्या है? सलाम मैंने एक दफा किया लेकिन जवाब 2 मरतबा दिया जा रहा है। फकीर मांगने वाला पूछता है, ऐ अब्दुल कादिर सलाम का जवाब देने वाले बच्चे एक बात बता, एक दफा सलाम किया जाता है तो जवाब भी तो एक ही मर्तबा दिया जाता है, आखिर वजह क्या है? मैंने सलाम एक मर्तबा किया, तुमने जवाब 2 मर्तबा दिया। सलाम एक था, जवाब भी एक होना चाहिए था, लेकिन सलाम एक, जवाब 2 मर्तबा क्यों दिया जा रहा है? तो जानते हो क्या कहा था अब्दुल कादिर ने? अब्दुल कादिर इरशाद फरमाते हैं, ऐ मांगने के लिए आने वाले फकीर, हम सादात में से हैं, सज्जदादे हैं, हम किसी का कर्ज उधार नहीं रखते हैं। मुझे पता है कि एक सलाम अब जो तुमने किया है, एक जवाब उस सलाम का मैं दे रहा हूँ, लेकिन एक तुम्हारा पिछला भी तो उधार चल रहा है जिसका जवाब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। फकीर ने कहा था मुझे याद नहीं। सरकार गौसे पाक मुस्कुराते हुए कहते हैं तुम भूल सकते हो, लेकिन अब्दुल कादिर नहीं भूल सकता। मेरा बचपना मैं अपनी माँ के शिकम के अंदर मौजूद था, एक मरतबा और आए तो तुम मेरे घर के दरवाजे पर मांगने के लिए, तुमने आकर के सलाम किया, और जब तुमने आकर के सलाम किया तो मेरे घर के अंदर सलाम का जवाब देने वाला कोई मर्द मौजूद नहीं था, मेरी वालिदा मौजूद थी, मैं अपनी माँ के शिकम के अंदर मौजूद था। माँ ने सलाम का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि हजरात माँ का पर्दा था, और औरत की आवाज भी तो पर्दा होती है, इसलिए मैंने मेरी माँ ने तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं दिया। बाकी घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था जो तुम्हारे सलाम का जवाब दे देता। सरकार अब्दुल कादिर कहते हैं, मांगने के लिए आने वाले एक सलाम
وہ تھا کہ جس کا جواب میں تمہیں اب دے رہا ہوں، ایک سلام آج کا ہے کہ جس کا جواب میں تمہارے سامنے تمہیں دے رہا ہوں۔ میں تب بھی تمہارے سلام کا جواب دے سکتا تھا جب میں شکم مادر کے اندر موجود تھا، لیکن میں نے اس لیے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں اگر سلام کا جواب دے دیتا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں ڈر جاتی یا میری ماں دہشت محسوس کرنے لگتی، اس لیے میں نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس کرامت کو سرکار کی غوث پاک کی پڑھنے کے بعد میرے دل نے یہ کہا تھا، سرکار جب آپ دنیا کے اندر کسی کے سلام کے جواب کو فراموش نہیں کر سکتے تو پھر آپ میدان محشر میں گنہگاروں کو کیسے فراموش کریں گے؟ یقیناً جب آپ کی کرم فرمائیاں دنیا میں اس قدر ہے تو پھر میدان آخرت میں آپ کی کرم فرمائیاں کس قدر ہوں گے؟ اسی لیے تو ہمارا دل اور ہمارا ایمان یہ کہتا ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ یہ سرکار غوث پاک ہے، پیدائشی ولی، مادر ذات ولی، ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی ولی، پیدا ہوئے تب بھی ولی، حالت بچپن میں ولی، حالت جوانی میں ولی، پردہ کرنے کے بعد ولی۔ ایک بات اور بتا دوں اگر آپ توجہ سے سنیں، اس محلے والے بھی کہیں مسکرا کر کے سبحان اللہ، تھوڑا سا سنیں توجہ کے ساتھ۔ نبی پیدا نہیں ہوئے لیکن نبی کی پیدائش سے پہلے حضرات انبیاء بشارتیں دیتے رہے کہ آخری نبی پیدا ہونے والا ہے، آخری نبی پیدا ہونے والا ہے۔ انبیاء بشارتیں دیتے رہے، حضرت موسیٰ نے کہا آخری نبی پیدا ہوگا، حضرت موسیٰ نے کہا آخری نبی پیدا ہوگا، حضرت ابراہیم نے کہا آخری نبی پیدا ہوگا، حضرت اسماعیل نے کہا آخری نبی پیدا ہوگا۔ انبیاء آتے رہے، بشارتیں دیتے رہے، مصطفیٰ پیدا ہوں گے، امام النبیین پیدا ہوں گے، امام الرسل پیدا ہوں گے، آمینہ کا لال پیدا ہوگا، مکوں کے زینت عطا کریں گے مصطفیٰ جان رحمت۔ مصطفیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے انبیاء آتے رہے، بشارتیں دیتے رہے، انبیاء آتے رہے، خوشخبری دیتے رہے۔ اسی طرح سے سنو، غوث پاک کے پیدا ہونے سے پہلے حضرات تابعین پیدا ہوتے رہے، بشارتیں دیتے رہے، تبھی تابعین پیدا ہوتے رہے، بشارتیں دیتے رہے، اللہ کے ولی آتے رہے اور بتاتے رہے آنے والے زمانے میں عبد القادر پیدا ہوگا جو تمام ولیوں کا سردار ہوگا، عبد القادر پیدا ہوگا اللہ نے جسے ولیوں کی سردار کی عطا فرمائی ہے، عبد القادر پیدا ہوگا اللہ نے جسے بڑا مرتبہ عطا کیا ہے، عبد القادر پیدا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام ہے، عبد القادر پیدا ہوگا جو بغداد کو سیرت عطا کرے گا، عبد القادر پیدا ہوگا اس کی جائے پیدائش حضرات جیلان ہوگی، عبد القادر پیدا ہوگا اور حضرات بغداد کی جامع مسجد کے اندر وہ خطبہ ارشاد فرمائے گا، عبد القادر پیدا ہوگا اس کی دعا کی وجہ سے اللہ گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرمائے گا، عبد القادر پیدا ہوگا وہ ایسا ولی ہوگا کہ اس کی نگاہ جس پر پڑے گی اللہ اپنے کرم سے اسے بھی ولی بنا دے گا۔ بشارتیں ملتی رہی، خوشخبریاں ملتی رہی اور ملیں گے کیوں نہیں؟ یہ سرکار غوث پاک ہے، سرکار غوث پاک، ان کا مرتبہ معمولی مت سمجھنا۔ بچپن کے واقعات پڑھو تو لاجواب، حضرات ماں کے پیٹ کے واقعات پڑھو تو لاجواب، شکم مادر سے تولد ہونے کے بعد کے واقعات پڑھو تب لاجواب، دودھ پینے سے لے کر کے حضرات دنیا سے پردہ فرمانے تک سرکار غوث پاک کی زندگی بے مثل و بے مثال۔ سرکار سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بڑا اہم واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرات کتب تاریخ لکھنے والے کہ سرکار غوث پاک کی حضرات بچپنے کا عالم ہے، ماں نے چھوڑ دیا مکتب کے اندر بیٹا جاؤ اور جا کر کے دین کی تعلیم حاصل کرو۔ پہلا دن تھا مدرسہ جانے کا، حضرات مدرسے میں داخلہ ہوا، استاد کے پاس پہنچے عبد القادر اور حضرات استاد کے پاس جانے کے بعد دانوئے ادب طے کیا۔ استاد نے کہا تھا بیٹا مدرسے کا پہلا دن ہے، بچہ کہتا ہے ہاں مدرسے کا پہلا دن ہے۔ سرکار غوث پاک مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے، کہتے ہیں ہاں مدرسے میں میرا پہلا دن ہے، بتاؤ بیٹا بسم اللہ خانی ہوگی؟ بولے نہیں ہو چکی ہے۔ کیا پڑھو گے پہلا پارا؟ بولے نہیں پڑھ چکا ہو۔ یسن القرآن پڑھو گے؟ بولے نہیں وہ بھی پڑھ چکا ہو۔ بتاؤ بیٹا کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ کیا اس سے پہلے کسی مکتب و مدرسے میں پڑھ چکے ہو؟ سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں نہیں، اس سے پہلے کبھی کسی مدرسے میں نہیں گیا، پہلے کبھی کسی مکتب میں پڑھنے کے لیے نہیں گیا۔ تو جانتے ہو استاد کیا کہتے ہیں بیٹا جب کسی مدرسے میں نہیں گئے تو پھر یہ بتاؤ پڑھو گے کہاں سے؟ آنے والا بچہ جواب دیتا ہے استاد محترم سنو، اگر آپ مجھے پڑھانا چاہتے ہو تو یسن القرآن مت پڑھاؤ، قاعدہ مت پڑھاؤ، ابتدائی کتب مت پڑھاؤ، اگر آپ مجھے پڑھانا چاہتے ہو تو قرآن کریم کا 16واں پارہ مجھے حفظ کرانا شروع کرو۔ استاد نے پوچھا تھا بیٹا
جب مکتب میں گئے ہی نہیں، مدرسے میں گئے ہی نہیں، تو پھر بتاؤ آخر ان 15 پاروں کو تم نے حفظ کیا کہاں پر، یاد کیا کہاں پر، آخر تمہارے سینے میں محفوظ ہو کہاں پر گئے؟ سرکار غوث پاک سے پوچھا گیا تھا، عبد القادر جواب دیتے ہیں استاد محترم سنیے، نہ میں کسی مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا، نہ میں کسی مکتب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا، نہیں، میں شکم مادر میں موجود تھا، اور شکم مادر میں رہتے ہوئے حال یہ تھا کہ میری ماں 15 پاروں کی حافظہ قرآن تھی، اور میری ماں کا معمول یہ تھا کہ صبح کو اٹھتی تھی تب 15 پارے تلاوت کرتی تھی، شام کو سوتی تھی تب انہیں 15 پاروں کو جو ہے تلاوت کیا کرتی تھی۔ میں شکم مادر میں موجود تھا، میری ماں اس وقت تک ناشتہ نہیں بناتی تھی جب تک 15 پاروں کو تلاوت نہیں کر لیا کرتی تھی، اس وقت تک بستر کو نہیں پکڑا کرتی تھی، جس وقت کو رات کو سونے سے پہلے انہیں 15 پاروں کو دوہرا لیا کرتی تھی۔ عبد القادر کہنے لگے اے استاد محترم سنو، میں نے 15 پاروں کو حفظ نہ کسی مدرسے میں جا کر کے کیا ہے، نہ کسی مکتب میں جا کر کے کیا ہے، نہ کسی اور جگہ پر جا کر کے کیا ہے، بلکہ ان 15 پاروں کو میں نے شکم مادر میں رہ کر کے حفظ کیا ہے۔ پتہ چل گیا جو شکم مادر میں رہ کر کے قرآن کو حفظ کرے اسے عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے، غوث پاک کہا جاتا ہے، غوث پاک۔ ایک روایت اور سنا دوں، اس کو سنیے اور قلب و اذہان کو بالیغ بھی عطا کیجیے۔ سرکار غوث پاک کتنے زمانے پہلے بشارتیں ملنے لگی، اندازہ کریں، سنجیدگی سے آپ حضرات سن رہے ہیں، سنتے رہیے توجہ کے ساتھ۔ سرکار غوث پاک کی پیدائش سے پہلے کتنے زمانے پہلے حضرات بشارتیں ملتی رہی۔ مصطفیٰ جان رحمت پردہ فرمانے سے پہلے اپنے ایک دیوانے کی بشارت دیتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت مولا علی کو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں دنیا سے پردہ فرما لوں تو میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد میرے پیرہن کو میرے دیوانے ویسے کرنی کے پاس یمن پہنچا دینا۔ یہ مصطفیٰ کی وصیت تھی جس کے لیے حضرت عمر کے لیے اور حضرت علی کے لیے وصیت کر دی گئی، میرے پیرہن کو میرے دیوانے کے پاس پہنچانا اور اس سے کہنا کہ میرا پیرہن زیبتن کرنے کے بعد میرے پیرہن میں ملبوس ہونے کے بعد اس لباس کو پہن کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ میری امت کے گنہگاروں کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہ کی قسم حضرات مصطفیٰ نے پردہ فرمایا، عمر فاروق اعظم اور حضرت مولا علی نبی کا لباس لیتے ہیں اور نبی کا لباس لے کر یمن کی سرزمین کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یمن پہنچے، جا کر کے پوچھا اویس رہتے کہاں پر ہے؟ لوگوں نے بتایا کون سے اویس کی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک اویس ہے جسے دنیا والے دیوانہ کہتے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے جسم کے اوپر پتھر برساتے ہیں اور حضرات وہ جنگل کے اندر بکریاں چراتے ہیں، لیکن بکریاں بھی وہ چراتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی وہ کرتے رہتے ہیں۔ جانتے ہو کیا کہتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم؟ ہمیں اسی دیوانے کا تو پتہ کرنا ہے۔ لوگوں نے پتہ بتایا، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت مولا علی دونوں نکل پڑے، حضرت اویس کے پتے پر پہنچے، جنگل میں جا کر کے دیکھا اویس کرنی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں، سجدہ ہو رہا ہے، اور حال یہ ہے کہ اویس کرنی نماز پڑھ رہے ہیں اور اویس کرنی کی حضرات بھیڑ اور بکریوں کی حفاظت جنگل کے بھیڑیے کر رہے ہیں۔ آپ نے سلام سے نماز سے سلام پھیرا، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت مولا علی نے پوچھا تھا سلام کرنے کے بعد اویس کرنی سے، اویس کرنی ایک بات بتاؤ، بھیڑیوں اور بکریوں کے درمیان صلح سمجھوتا کب سے ہو گیا؟ آپ مسکرائے اور مسکرا کر کے کہنے لگے اے عمر و علی سنو، جب سے میں نے اللہ سے صلح سمجھوتا کر لیا تب سے جنگل کے بھیڑیوں نے میری بکریوں سے صلح سمجھوتا کر لیا۔ اب عالم یہ ہے کہ نماز میں پڑھتا ہوں لیکن میری بکریوں کی حفاظت جنگل کے بھیڑیے آ کر کے کرتے ہیں۔ سلسلے گفتگو آگے بڑھا، حضرت مولا علی اور حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ سرکار کا پیراہن ہے، اس میں ملبوس ہو جائے اور نبی کی گنہگار امتیوں کے لیے حضرات بخشش و نجات کی دعا فرمائے۔ سرکار اویس کرنی نے سنا، ساروں قطار رونے لگے، یا رسول اللہ میں تو دور رہتا تھا، آپ کا دیوانہ تھا، پوری زندگی آپ کے دیدار کے لیے ترستا رہا، خدمت والدہ کی وجہ سے کبھی مدینۃ المنورہ جانا نہیں ہوا، کبھی مکہ المکرمہ حاضری دینا نہیں ہوا، لیکن سرکار پھر بھی
آپ اپنے اس غلام کو اپنے اس غلام کو فراموش نہیں کیا، آپ نے اپنے اس غلام کو بھلایا نہیں. جانتے ہیں سرکار اویس قرنی روتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں فریاد و فغاں کر رہے ہیں، اور فریاد و فغاں کرتے کرتے اپنے مصطفیٰ کا پیراہن اپنی سجدگاہ کے قریب رکھا، اور سجدگاہ کے قریب رکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا پروردگار عالم تو مصطفیٰ جان رحمت کی امت کے گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرما دے. یاد رکھنا ابھی عبد القادر پیدا نہیں ہوئے ہیں، وہ ویسے کرنی دعا کر رہے ہیں مولا مصطفیٰ کی گناہگار امت کے گناہگاروں کو مولا نجات عطا فرما دے. دعا ہو رہی ہے، سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، دعا ہو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دعا ہو رہی ہے، ساروں قرار رو رہے ہیں ویسے کرنی پروردگار عالم مصطفیٰ کے گناہگاروں کو بخش دے. ہاتھی پہ غیبی سے آواز آتی ہے ویسے کرنی سنو تمہاری دعا کی وجہ سے مصطفیٰ کے پیرہن کی وجہ سے اللہ نے اتنے ہزار گناہگاروں کی بخشش و نجات فرما دی ہے، اور اتنے ہزار جہنمیوں کو اللہ نے جنتی بنا دیا ہے. ویسے کرنی کہتے ہیں پروردگار عالم اور بخشش و مغفرت فرما. یہ سلسلہ اور آگے بڑھا، ساروں قرار روتے رہے ویسے کرنی اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کا تالا بن گیا، روتے روتے ویسے کرنی کے حضرات داڑھی تر ہو گئی آنسوؤں سے. لیکن اللہ کی قسم جب یہ سلسلہ آگے بڑھا ہاتھی پہ غیبی سے آواز آتی ہے ویسے کرنی سر کو سجدے سے اٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بھی مہربان ہے، امت محمدیہ پر بھی مہربان ہے. لیکن ویسے کرنی سنو آج بھی اللہ مصطفیٰ کی امت کے گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرما رہا ہے. لیکن آنے والے زمانے میں میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، جسے دنیا والے ہوتے پاک پڑھا کریں گے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ویسے کرنی سنو جب وہ میری بارگاہ میں سر کو جھکائے گا تو میں اپنے محبوب کی امت کے گناہگاروں کے لاکھوں کی بخشش و مغفرت فرما دوں. پیدا ہونے سے پہلے حضرات بخشش و مغفرت کے حضرات پیغام دیا جا رہا ہے اور مزدہ جافزہ سنایا جا رہا ہے. اس کا مطلب و مقصد کیا ہے؟ جو پیدا ہونے سے پہلے حضرات بشارتوں کا محور بن جائے اللہ نے اسے کیسا مرتبہ و مقام عطا کیا. سرکار غوث پاک کی حضرات صرف نیاز ہی مت دلوائیے بلکہ دل سے سچے ان کے غلام بنیے، نمازی بنیے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نیاز بھی نماز سے قبول ہوتی ہے. نماز پڑھو تب نیاز کرو، اللہ کی بارگاہ میں جلدی مقبول ہوگی. اللہ اگر نیاز کو پسند فرماتا ہے تو نماز کو تو اللہ اس سے بھی زیادہ پسند فرماتا ہے. نمازی بھی بنو. جو سرکار کو سے پیار کرنے والا ہوگا وہ نمازی بھی تو ہوگا، نماز سے محبت کرنے والا بھی ہوگا. فاتحہ کا اہتمام کرو، اپنے اپنے گھروں کے اندر حضرات حسب استطاعت فاتحہ غوث پاک کا انعقاد کرو. اپنے اپنے گھروں کو حضرات 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، استطاعت کے مطابق جو بھی ہو سکے تذکرہ غوث پاک کراؤ. حضرات غوث پاک کی کرامتیں بھی سنو، ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو بھی سنو علماء کی زبانیں. اس کی وجہ یہ ہے جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے. جو سادات کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جو اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. آج آ کے سرکار غوث پاک کی محفل کو سجایا ہے اور سرکار غوث پاک کی نسل کے شہزادے کو بلایا. میرے پاس اس سے بہتر جملے نہیں ہو سکتے کہ یہ بہتر وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے اور میرے لیے. یہ بہتر وسیلہ ہے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں میرے لیے اور تمہارے لیے. انہیں وسیلہ بناؤ اور ان کا سلسلہ نسب تو بڑا اعلیٰ بڑا بلند ہے. آج کے زمانے میں تو فرضی سجدوں کی کمی نہیں، جعلی سجدوں کی کمی نہیں. نہ جانے کتنے لوگ سجد کا ٹائٹل لگا کر کے حضرات اور سجد کا تمغہ ساتھ میں لے کر کے گھوم رہے ہیں گلی گلی چوراہے چوراہے. اللہ کا شکر ہے حضرات مجھے اور آپ حضرات کو سچے اور حضرات اصلی سجدوں کا خادم بنایا. یہ اللہ کا کرم و احسان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضور سید کلو میاں علیہ الرحمہ کا سچا جانشین بنایا. اللہ کے کرم سے حضرات سچے جانشین بنے گے. حضور سید فیصل میاں صاحب ان کا آنا اللہ صاحب خانہ کے لیے باعث برکت و رحمت بنائے. اور حضرات جس طرح سے اللہ نے ان کے والد کو بافیض شخصیت بنایا، مکمل زندگی سادگی میں گزر گئی. حضرات مکمل زندگی کبھی کسی سے لمبا چوڑا کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، سادگی میں زندگی گزار کر کے چلے گئے. آج اسی کی زندگی گزار کر کے چلے گئے، انکساری کی زندگی گزار کر کے چلے گئے. اس طرح سے زندگی گزاری، اس طرح سے زندگی گزاری کہ مخلوق خدا نے ان سے خوب فائدہ حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی ان کی ذات کو بھی اسی طرح سے بنائے کہ
اللہ کی مخلوق ان سے بھی حضرات خوب فائدہ حاصل کرے. کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے. جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے. باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. میری تصویر کے یہ نقش ذرا غور سے دے, اس میں کہہ کی تاریخ نظر آئے گی. وجوہ تیرے ذہن کے گنبد میں رات دن, جس کو نہ تو بھلا سکے وہ گفتگو ہوں میں. آمین. السلام علیکم.